أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کا حکم حضرت یعقوب نے دیا. حالانکہ گم ہوا تھا بیٹا بنیامین اور رہ گیا تھا یہودا، لیکن حکم یہ دیا کہ جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈو، اور دونوں کا ڈھونڈنے کا حکم ایک ہی جگہ دیا، مصر. حضرت یعقوب کو کیسے پتہ لگا کہ مصر میں یوسف زندہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ سب کیسے پتہ لگا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کی تہ میں جانا چاہے تو اس کے اسباب سارے کھول کر سامنے کر دیتے ہیں. بذریعہ وہی حضرت یعقوب پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ ان قریب آپ پر یہ ابتلا اور آزمائش کا اتنا بڑا دورانیہ اب اختتام پذیر ہے اور منطقی انجام تک جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے بطور وحی بتایا گیا کہ مصر میں بھیج دیجیے اپنے بچوں کو. آپ نے انما اشکو بثی وحزنی اللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لی. اب دعا کر کے ان کو بھیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کی راہ کھولے گا. فلما دخلوا علیہ، جب یہ سارے بھائی یوسف پر داخل ہوئے، اب ان کا اصل بات عزیز مصر سے بات کرنا یہ تھا کہ بھائی اللہ کے واسطے ہم بڑی آزمائش کے اندر گرے میں، بنیامین واپس کرو. اور طریقہ یہ سوچا کہ صرف یہ بات کرنے کے لیے عزیز مصر تک آپ کی رسائی ممکن نہیں تھی، تو بات یہ نکلی کہ وہاں پر جائیں اور روئے پیٹیں اور اپنی حالات کی شکستگی اور اپنی ذہنی طور پر جو پریشانی ہے اس کا تذکرہ کریں. اس کا تذکرہ اس طریقے سے کیا کہ ہمارے گھر والوں کو بڑا قحط ہوا ہے اور ہم قحط کے دور کے اندر جی رہے ہیں. ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ہم تھوڑا سا غلہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. آپ مہربانی کیجئے اس غلے کے بدلے جو تھوڑا سا لے کر آئے بطور ناقص پونجی، اس کو آپ اپنے پاس رکھ کر ہمیں مکمل ایک اونٹ کے بقدر جو غلہ ہے 5 من کے قریب وہ دے دیجیے. اور یقیناً ہمارے پاس پونجی تو زیادہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا اضافی طور پر دے دیجیے، یعنی رعایت کر دیجیے. اس رعایت کرنے کو صدقے سے تعبیر کیا. قالوا، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہے ہمارے گھر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت پریشانی. الضر نقصان، پریشانی. وجئنا، اور ہم لے کر آئے ہیں ببضاعۃ، ایسی پونجی، مزجاۃ، جو انتہائی ناقص ہے. بعض روایت کے مطابق اپنے گھر کا بچا کھچا سامان بطور پونجی لے کر آ گئے تھے. فرمایا فاوف لنا الکیل، لہذا اے عزیز مصر آپ پورا پورا دے دیجئے ہم کو غلہ. وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، یعنی ہمارے ساتھ رعایت کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بلا شبہ اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ دینے والوں کو. کہہ سکتے تھے جزاکم اللہ خیرا، لیکن پتہ تو نہیں تھا یہ عزیز مصر مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں پتہ تھا کہ سامنے کون ہے. تو سامنے مخاطب کرنے کے بجائے خود سے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اتنی زیادہ شکستگی کے اثرات دیکھے جو ان کے چہرے پر نمایاں طور پر واضح طور پر دکھ رہے تھے، تو ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. اور بعض روایت کے مطابق ادھر حضرت یوسف کے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور ادھر ان بچوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط حضرت یوسف کو دیا. حضرت یعقوب نے جو خط عزیز مصر کے نام لکھا تھا، اس کے الفاظ اور مضمون یہ تھا کہ یعقوب صفی اللہ کی طرف سے جو بیٹا ہے اسحاق ذبیح اللہ کا، اور اسحاق ذبیح اللہ جو کہ بیٹے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے. اما بعد، عزیز مصر، ہمارا خاندان کی روایت اور رسم یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے سخت آزمائش، تکالیف اور مصیبت کے اندر رہا. سب سے پہلے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کو سخت آزمایا گیا. نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا.
اس کے بعد میرے والد محترم حضرت اسحاق کو انتہائی سخت تکالیف کی بھٹی اور آزمائش سے گزارا گیا، اور اس کے بعد میرے حضرت یعقوب یعنی میرے کو بھی سخت آزمائش سے دوچار کیا گیا، اس حال میں کہ میرا 7 سال کا چھوٹا بیٹا یوسف وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور اس کی تسلی کا سامان میرا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام بنیامین ہے، جس کو آپ نے عزیز مصر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم انبیاء ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی وارث ہیں، نہ ہم چوری کرتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان کوئی چور گزرا ہے، لہذا یہ عزیز مصر آپ مہربانی کیجئے اور بنیامین ہم کو واپس کر دیجیے۔ یہ خط پڑھتے حضرت یوسف تھے اور آنسو کی لڑیاں موتیاں رخسار مبارک پر بہتی تھی۔ جب بہنے لگی تو آخر کے اندر کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم انتہائی نادانی کی حالت میں تھے؟ بھائیوں نے یہ سنا سر چکرا گیا، انتہائی ششوپنج کا شکار ہو گئے، شدت سے حیرانی ہوئی، کہنے لگے اینک لانت یوسف، کہ آپ یوسف تو نہیں ہے، کیونکہ خواب تو ان کو یاد تھا کہ 11 ستارے اور آفتاب و مہتاب سجدہ کر رہے ہیں، تو دل میں ایک بات آئی کہ کہیں یہی اس کی تعبیر تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے رتبے پر اللہ نے پہنچا دیا ہے، تو کہا اینک لانت یوسف، کہ آپ یوسف تو نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور ساتھ ہی فرمائے یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ بھائیوں کو ثابت ہو جائے کہ میں اس کو جانتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں حقیقتاً یوسف۔ فلما دخلوا علیہ، جب یہ بھائی یوسف پر داخل ہوئے، قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کر آئے ہیں ایسی پونجی جو انتہائی ناقص ہے، فاوفی لنا الکیل، لہذا اے نبی، اے عزیز مصر، آپ پورا دے دیجئے ہم کو، الکیل غلہ، وتصدق علینا، اور ہم کو صدقہ کر دیجئے۔ صدقے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صدقہ ہوتا ہے صدقات واجبہ، یعنی قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا ہے، اور احادیث کے بعض الفاظ سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ صدقہ ہے، تو گویا صدقات واجبہ، صدقے کے اندر زکوٰۃ بھی آتی ہے، اور یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم صدقے کی صدقات نافلہ ہے، نفلی صدقہ۔ مفتی صاحب نفلی صدقہ کس کو دے سکتے ہیں؟ کسی کو بھی چاہے دے سکتے ہیں، اپنے آپ پر بھی نفلی صدقے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر نفلی صدقہ اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، یہ سب سے بہتر نفلی صدقہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ننیالی، ددیالی، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اور صدقے کی تیسری قسم جس کے اندر نہ انسان کا مال لگتا ہے نہ زر لگتا ہے، صرف حرکت لگتی ہے، اور حرکت کے اندر ویسے ہی برکت ہے، وہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی مسلمان سے کچھ خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکرا کر دان دکھا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی صدقہ ہے کہ کہیں آپ کسی کام کے اندر فروٹ والے کے پاس فروٹ لینے کے لیے گئے، اور آپ ماشاءاللہ کروڑ پتی آدمی ہیں، لیکن فروٹ والے سے 10 روپے کے اوپر بحث کر رہے ہیں، گرما کتنے کا ہے؟ باہر فروٹ والے وحید بھائی کہہ رہے ہیں 80 روپے کا ہے، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بھائی 75 روپے کا ہے۔ کتنا کلو ہے بھائی؟ 4 کلو، 20 روپے سے حاجی صاحب کی کون سی کوٹھی بن جانی ہے وہ اللہ جانے، حاجی صاحب جانے، لیکن بحث چل رہی ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد وحید صاحب سے۔ تو یہ بھی صدقہ ہے کہ کام کاج کے وقت، مبایعے کے دوران، عقد کرتے ہوئے کچھ انسان چھوڑ بھی دیا کرے۔ ہم صدقہ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سگنل پر کھڑے ہوں گے اور جو پیشہ پر بھکاری مانگنے والے ہیں اس کو دے رہے ہوں گے، بلکہ بعض لوگوں کو تو بعض اوقات کسی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے 10 روپے کا نوٹ مستقل رکھا ہوا ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی آتے ہیں 10 روپے کا نوٹ دے رہے تھے۔ میں کیا کروں، آپ ان کو بولو۔ تو اس قسم کے نوٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی بھکاریوں کو اور پیشہ ور بھکاریوں کو دینا، یہ در حقیقت گناہ ہے،
مسجد کے اندر بار بار بھیک مانگنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، حاجی صاحب مسجد سے نکلتے ہوئے 100 روپے تھما دیتے ہیں. پھر جب گھر جانے کے لیے رکشہ کراتے ہیں تو سامنے والا بوڑھا چاچا کہتے ہیں 90 روپے، حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں 80 روپے دوں. ادھر گناہ کے اندر تعاون کر کے 100 روپے دے رہے ہیں اور ادھر 10 روپے جیب سے نہیں نکلتے. بھائی وہ تصدق علینا، یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر کبھی لگے نا 90 روپے ہیں تو سامنے والے کو آپ نے 100 روپے دے دیے محبت سے کہ بھائی 10 روپے ہدیہ ہے. اچھا، اس کے نیک کام کے اندر فائدہ بھی ہو گیا، آپ نے اس کی دلجوئی بھی کر دی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے 90 کی چیز ہے، آپ نے 100 روپے اوپر دے دی. یہ بھی صدقہ ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بلا شبہ اللہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو. قال، وہ کہنے لگے هل علمتم، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف، تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادانی میں تھے. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف ان کے گناہ پر عذر پیش کر رہے ہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے، کسی نے گناہ کر دیا، سامنے حاجی صاحب دندوڑا پیٹتے ہیں، برسرعام لوگوں کو چوراہے کے اوپر بتاتے ہیں کہ فلانا صاحب ایسا کام کرتا ہے. اور ادھر حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے کیا ظلم و جور اور ستم بالائے ستم کیا، لیکن کیا کہہ رہے تم نادانی میں تھے. انہوں نے کہا قالوا، وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہی ہے؟ قال، یوسف نے کہا، عزیز مصر نے کہا، انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ انبیاء کے کمالات، مشاہدات و تجربہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی نیک نامی یا کوئی اچھی نعمت میسر ہوتی ہے، وہ اس کی نسبت اپنے اور اپنی ذات کی طرف کرنے کے بجائے اللہ پر کرتے ہیں. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. إِنَّهُ مَن يَتَّقِي، جس نے گناہوں سے بچا، تقوی اختیار کیا، وَيَصْبِرْ اور صبر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کا اجر جو نیک کام کرنے والے ہیں. معلوم ہوا اس صورت کے اندر اور اس قصے کے اندر یہ بات بطور نصیحت مجھے اور آپ کو ملی کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن گزارنے کے 2 گر پیش کر رہا ہے. اور یہ گر اور نسخہ جو پیش کر رہا ہے، یہ کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی علامہ پیش نہیں کر رہا کہ آپ کہیں میں مانتا ہوں نہیں مانتا برابر. یہ نسخہ اور گر بتا رہا ہے خود اللہ، اور جدھر بتا رہا ہے وہ ہے قرآن. ہر بندہ کھول کر دیکھ سکتا ہے. زندگی گزارنے کے 2 گر. نمبر 1، انہ من یتقی، تقوی اختیار، ویصبر، صبر. جس بندے کی زندگی کے اندر تقوی اور صبر ہو، آگے فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ایسے نیکوکاروں کا اجر. تقوی کے معنی کس کس کو پتہ ہے؟ جی، تقوی کے معنی کوئی کرے گا اللہ کا خوف، کوئی کرے گا پرہیزگاری. یہ سارے معنی تو آپ تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں گے تو بھی آپ کو آ جائیں گے. کہ جو آپ چلہ لگائے یا 4 مہینے لگائیں، آپ کو یہ پتہ لگے گا تقوی کے معنی پرہیزگاری، اللہ کا خوف. لیکن یہ بھی آپ 1 سال لگا لیں گے تو یہ والا معنی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. لیکن جو بندہ صبح اپنی نیند کی قربانی کر کے دراسات میں آئے گا اور تفسیر پڑھے گا تو اس کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام، تقوی نیکی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی عبادت کرنے کا نام نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس کا شلوار اس نے اوپر کرتے کرتے گھٹنے در لے گیا، اس کی پگڑی عمامے کا جو شملہ ہے کمر سے نیچے تک آ گیا، داڑھی مبارک ناف تک آ گئی، لمبی اوابین، تہجد آج تک چھوٹتی نہ ہو، اشراق اور چاش کا ماہر ہو، مؤذن صاحب کے آنے سے پہلے مسجد کے اندر اس کا قیام ہوتا ہو، امام صاحب جب تک مسجد سے نکلے نہیں اس تک نوافل پڑھتا رہتا ہو. لیکن یہ بندہ متقی نہیں اگر گناہ کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص سے سارے گناہوں سے بچتا ہے لیکن نہ اوابین پڑھتا ہے، نہ چاش پڑھتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ کبھی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، صرف رمضان کے روزے مشکل سے رکھتا ہے، لیکن گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے. تو یہ بندہ متقی ہے اللہ کی نظر میں اور پرہیزگار ہے. انہو من یتقی، بلا شبہ جو شخص تقوی اختیار کرے، ویصبر اور صبر کرے.
صبر کسے کہتے ہیں؟ کس کس کو پتا ہے صبر کے معنی؟ یہ باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں، بس بطور یاد دہانی پوچھتا ہوں جی۔ بس یہ بات تو وہی چلے والی ہے، چلے میں جائیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ لگی جی۔ یہ بات جو عبد المقیت صاحب بتا رہی ہے، یہ وہ ہے جو دراسات میں پڑھنے والے کو پتہ لگی کہ صبر صرف مصیبت پر صبر کرنے کا نام نہیں۔ جب گناہ کرنے کے لیے دل آمادہ ہو جائے، اس وقت اللہ کا خوف دل کے دروازے پر جب دستک دے اور آپ گناہ کرنے سے رک جائیں، یہ بھی صبر ہے، اور یہ اصل صبر ہے، اور یہ اصل صبر ہے۔ اور جب بھی قرآن نے ایسے صبر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے، نماز پڑھنے والے کے بارے میں بتایا کیا ملے گا، روزہ رکھنے والے کے بارے میں بتایا کیا ملے گا، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، حج، سب کے بارے میں حکم ہے کہ یہ ملے گا۔ لیکن جو شخص کس قسم کا صبر کرتا ہے، یعنی جب گناہ کا وقت آئے تو اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے سورہ زمر میں کہا انما یوفی الصابرون، اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے بغیر حساب، کوئی حساب اس کا نہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا دعا کب قبول ہوتی ہے، اس نے کہا کہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب آپ کا نفس آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہو اور آپ اس سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ تو یہ جو کشمکش کا وقت ہے نا، جنگ جب آدمی اپنے ضمیر سے لڑ رہا ہوتا ہے گناہ کے لیے، اس وقت اللہ کی رحمت خوب متوجہ ہوتی ہے، دعا کر کے اپنی دعا کو قبول کروا لیا کریں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کہہ رہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جبکہ ہم تو سب کو یہ پتا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کرنے والے تو وہی ہیں جو صبر کا بتایا کہ جو مصیبت پر بھی صبر کرتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جو گناہ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ساتھ ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے، تو صبر کرنے والوں کی کیا ایسی خصوصیت ہے؟ بس یہ اشکال تو اس کا جواب ڈھونڈ کر لائیں آپ حضرات، کل کوئی بندہ آئے اس کا جواب دے۔ میرا اعتراض یہ ہے اس پر کہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر جدھر تم ہو ادھر ادھر اللہ ہے۔ اور ادھر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک عام شخص کے دل میں اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ یار کل تو آپ کہہ رہے تھے اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، آج آپ کہتے ہو اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ کل ڈھونڈ کر لائیں۔ اتنا وقت نہیں ہے حضرت، آج ویسے ہی 3 منٹ ضائع ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن میں لفظ آیا کہ ان اللہ آگے مع، یہ مع نکلا ہے معیت سے۔ معیت کسے کہتے ہیں؟ ساتھ۔ معیت کسے کہتے ہیں؟ ساتھ۔ آپ کا نام؟ نعیم بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کی کلاس کے اندر ان کے ساتھ تقریباً 15-16 افراد ہیں۔ یہ سب ساتھ ہیں نعیم صاحب کے، ٹھیک ہے؟ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برابر میں رفیق صاحب جو ہے وہ ان کو تھپکی دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور باقی تمام حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بظاہر تو کلاس کے 15 افراد ساتھ ہیں، لیکن جب وقت آیا اور پھنسا یہ آدمی، تو مصیبت کے وقت ایک ہی بندے نے اس کی مدد کی۔ تو یہ دونوں کے ساتھ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرق ہے ان اللہ مع الصابرین، اور یہ فرق ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تو یوں تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہر جگہ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ پھنسیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آٹے میں سے بال کی طرح نکال لیں گے، ان کے لیے راستے ایسے کھول دیں گے کہ دوسرے لوگ دیکھتے دیکھ جائیں گے کہ اس کے لیے راستہ کیسے کھل گیا، اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دے۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرے وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بلا شبہ اللہ ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کا اجر۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی۔ اب یوسف کی فضیلت کے قائل ہو گئے۔ پہلے یوسف کی فضیلت کو مانتے نہیں تھے کہ ہمارا ابا اس سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتے، لیکن جب یوسف کا مرتبہ دیکھا تو کیا کہا؟ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق آپ کو اللہ نے ہم پر ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو گنہگار تھے۔ قال، یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، گناہ کیا
اور ایسا گناہ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ظلم کا بدلہ نہیں دیا، معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے بعد یہ نہیں کہ معاف کر دینے کے بعد تانے مارتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہمارے آس پاس والے اپنے غیر جب کسی بات پر معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنے کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر معاف کر رہے ہیں، اور وہ اس معافی کے بعد الامان والحفیظ، جو میٹھے میٹھے کروے نشتر آدمی کے زہریلے خنجر آدمی کے پیٹ میں گھومتے ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہ ایسی معافی حضرت یوسف نے دی کہ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، بدلہ لینا، انتقام لینا تو دور کی بات، تم پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، تم یہ سمجھو گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں نے تو تم کو معاف کر دیا، لیکن اللہ بھی تم کو معاف کر دے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ بھی مہربان ہے سب مہربانوں سے زیادہ، وہ بھی رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اب ساتھ ہی فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور میری قمیص کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، جب ڈالو گے تو اس سے بینائی لوٹ آئے گی۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا حضرت یوسف کی قمیض بڑی قیمتی ہے۔ یہ حضرت یوسف کی قمیض وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ کے اندر ڈال رہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم کو یہ قمیض پہنائی تھی۔ یہ قمیض حضرت ابراہیم کے پاس محفوظ رہی، پھر حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے پاس محفوظ رہی، اور حضرت اسحاق نے بحفاظت حضرت یعقوب کو یہ قمیض دی، اور حضرت یعقوب نے یہ قمیض حضرت یوسف کو پہنائی۔ اور جب کنویں کے اندر اتارتے وقت حضرت یوسف نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے کنویں میں مت ڈالو، تو اسی قمیض سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، اور اسی قمیض سے حضرت یوسف کے 7 سالہ یوسف کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو کنویں کے اندر اتار دیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل اس وقت آئے تھے اور یہ قمیض ان سے لے لی، اور بعد میں حضرت یوسف کو دوبارہ واپس کر دی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ قمیض آپ ان کو دے دیجئے، کیونکہ یہ قمیض جنت کی قمیض ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ کسی نابینا کی آنکھوں پر ڈالے جاتے ہیں تو اس سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو کہا کہ یہ قمیض میری لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تم سب چلے جاؤ میری یہ قمیص لے کر، فالقوہ علی وجہ ابی، اور ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے کے سارے میرے پاس اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاؤ۔ وَاتُونِي، اور آ جاؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ۔ قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو گنہگار تھے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تم لے جاؤ میرے اس قمیص کو، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ واتونی، اور تم لے آؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سارے گھر والوں کو لے کر۔ یہ بات ہے مصر کی، اور حضرت یعقوب کدھر تھے؟ کنعان میں۔ مصر سے کنعان 7 دن کی مسافت ہے، مصر سے کنعان 7 دن کی مسافت ہے۔ حضور مکے سے مدینہ گئے تھے تو 7 دن کی مسافت ہجرت تھی، ہجرت جب کی تھی تو 7 دن کی مسافت، اور آج بھی مکہ سے مدینہ تقریباً 400 کے قریب کلومیٹر ہے۔ تو مصر سے کنعان کا فاصلہ تقریباً 250 میل تھا۔ 250 میل یعنی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے، 405 یا تقریباً اتنا 403 کلومیٹر بنتا ہے۔ ابھی یہ لوگ مصر سے نکلے نہیں ہیں، اور کنعان پہنچنا تو دور کی بات، ابھی تو یہ بھائی مصر سے نکلے نہیں ہیں، نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب وہاں پر کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ ہی کہا لولا ان تفندون، مجھے پتا ہے تم کہو گے بڈھا ہے، عقل سٹی آ گئی ہے، کتنے سال ہو گئے، 47-48 سال ہو گئے، ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہو، بعض روایات کے مطابق تو 80 سال ہو گئے تھے۔ تو ساتھ ہی کہا کہ لولا ان تفندون، کہیں تم مجھے یہ نہ بولو کہ میری عقل سٹی آ گئی ہے۔ انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا آپ تو بڑے پرانے خیال کے آدمی ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ ابھی تک پرانے خیال کے اندر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حالات بنا رہا ہے،
اللہ نے ہی آزمائش میں ڈالا اور اللہ ہی آزمائش سے نکالا۔ پہلے 2 کلومیٹر دور حضرت یوسف کنویں کے اندر پڑے تھے، لیکن دل میں اللہ نے اتنی بات بھی نہ ڈالی کہ جب بھائیوں نے آ کر وہ قمیض دکھائی تو اتنی بات بھی دل میں نہ آئی کہ قریب قریب ادھر ہی تو کھیلنے کودنے گیا ہے یوسف، میں جاؤں جا کے تلاشی لے لوں کہ بھائی کہاں چلا گیا یوسف۔ آواز دوں گا، 7 سالہ بچہ اس آواز پر لبیک تو کہے گا، جواب تو دے گا ابا میں ادھر پڑا ہوا ہوں، لیکن دل میں یہ بات نہیں آئی۔ اور ابھی 400 کلومیٹر دور ہے، نہ اس وقت موبائل ہے، نہ کوئی ذرائع ابلاغ ہے، نہ کوئی تار کا برقی نظام ہے، نہ سیٹلائٹ کا نظام ہے، لیکن خوشبو علم و حکمت اور نبوت کے پروانے کو ایسی آ گئی کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب جب قافلے جدا ہونے لگے، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے ابا کہنے لگے یعنی یعقوب، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، بلا شبہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، إِنِّي لَأَجِدُ، بلا شبہ میں محسوس کر رہا ہوں، رِيحَ يُوسُفَ، یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میری عقل ختم ہو گئی ہے۔ قالوا، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو وہی پرانی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کا بھائی یہودا یہی حضرت یوسف کی قمیض لے کر گیا تھا کہ ابا ہمارے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس پر حضرت یعقوب نے کہا تھا عجیب بھیڑیا ہے کہ نہ اس نے قمیض کو چھیڑا نہ کھایا، اور اندر سے صحیح سلامت بٹن کھول کر حضرت یوسف کو نکال کر لے گیا۔ یہ جھوٹ بولنے والے یہودا تھے، تو یہ یہودا نے ہی قمیض حضرت یوسف سے لی تاکہ اس گناہ کی مکافات کر دوں، اور آج اپنے والد کے چہرے کے اوپر میں ہی یہ قمیض رکھوں گا۔ فلما ان جاء البشیر، اب جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ قمیض ڈال دی، فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بلا شبہ میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، انا کنا خاطئین، ہم تو گنہگار ہیں۔ قال، یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تم سے تمہارے بارے میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ولما فصلت العیر، جب قافلے جدا ہوئے، قال ابوہم، ان کے ابا کہنے لگے انی لاجد، بلا شبہ میں محسوس کرتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میری عقل سٹھیا گئی ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بلا شبہ آپ تو وہی پرانی گمراہی کے اندر اور پرانی غلطی پر ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، ڈال دیا اس قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرا، سو وہ بینائی لوٹ آئی۔ قال، یعقوب نے کہا الم اقل لکم، کہ میں نے تم سے کیا یہ نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے ایسی غیب کی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا ابانا، ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، انا کنا خاطئین، بلا شبہ ہم گنہگار ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے بارے میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میں مغفرت طلب کروں گا، اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لیتے ان کے لیے؟ در حقیقت کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تہجد کے وقت تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو تمہارے گناہ کی معافی تہجد کے وقت اللہ سے مانگوں گا۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو مجھے نہیں پتا یوسف نے تم کو معاف کیا یا نہیں کیا، تو پہلے جا کر دیکھوں گا کہ یوسف نے اگر تم کو معاف کر دیا ہوگا تو اب چونکہ تمہارے آپس کا حقوق ختم ہو گئے، اب میں اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کر لوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔